السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کی 15ویں رات میں ہمیں خاص طور پر استغفار کا ورد کثیر تعداد میں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے مخصوص کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے خاص پریشانیاں ہم پر نازل ہو جاتی ہیں۔ ابو عبداللہ حلیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت کے پاس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی مسجد میں فرمایا کہ گزشتہ رات میں نے عجیب باتیں دیکھا کہ میرے ایک امتی کو عذاب قبر نے گھیر رکھا ہے، آخر اس کے وضو نے آ کر اس کو چھڑا لیا۔ میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ شیطان وحشی بنائے ہوئے ہے، لیکن ذکر اللہ نے اسے غلامی سے نجات دلوائی۔ ایک امتی کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتے نے اسے گھیر رکھا ہے، اس کی نماز نے آ کر اسے بچا لیا۔ ایک امتی کو دیکھا کہ پیاس کے مارے ہلاک ہو رہا ہے، جب حوض پر جاتا ہے دھکے لگتے ہیں، اس کا روزہ آیا اور اس نے اسے پانی پلا دیا اور آسودہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک امتی کو دیکھا کہ انبیاء علیہ السلام حلقے باندھ کر بیٹھے ہیں، یہ جس حلقے میں بیٹھنا چاہتا ہے وہاں والے اسے اٹھا دیتے ہیں۔ اسی وقت اس کا غسل جنابت آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر میرے پاس بٹھایا۔ ایک امتی کو دیکھا کہ چاروں طرف سے ایسے اندھیرا گھیرے ہوئے ہے اور اوپر نیچے سے بھی وہ اسی میں گھرا ہوا ہے کہ اس کا حج اور عمرہ آیا اور اسے اس اندھیرے میں سے نکال کر نور میں پہنچا دیا۔ ایک امتی کو دیکھا کہ وہ مومنوں سے کلام کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس سے بولتے نہیں۔ اسے اس وقت صلہ رحمی آئی اور اعلان کیا کہ اس سے بات چیت کرو، چنانچہ وہ بات چیت کرنے لگے۔ ایک اور امتی کو دیکھا کہ اس کے منہ پر پردہ اور اونٹ اس کے سر پر سایہ بن گئی۔ اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے ہر طرف سے قید کر لیا، لیکن اس کا نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنے آیا اور اس کے ہاتھوں سے اسے چھڑا کر رحمت کے فرشتوں سے ملا دیا۔ اپنے امتی کو دیکھا کہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے اور اللہ تعالی اور اس کے درمیان حجاب ہے، اس کے اچھے اخلاق آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ تعالی کے پاس پہنچا آئے۔ اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں طرف سے آ رہا ہے، لیکن اس کے خوف خدا نے آ کر اسے اس کے سامنے کر دیا۔ اپنے ایک امتی کو میں نے جہنم کے کنارے کھڑا دیکھا، اسی وقت اس کا اللہ سے کپکپانا آیا اور اسے جہنم سے بچا لیا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ اسے اوندھا کر دیا گیا ہے تاکہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس وقت خوف خدا سے اس کا رونا آیا اور ان آنسوؤں نے اسے بچا لیا۔ میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ پل صراط پر لڑ کھڑا رہا ہے کہ اس کا مجھ پر درود پڑھنا آیا اور ہاتھ تھام کر سیدھا کر دیا اور پار اتر گیا۔ ایک کو دیکھا کہ جنت کے دروازے پر پہنچا، لیکن دروازہ بند ہو گیا۔ اسی وقت لا الہ الا اللہ کی شہادت پہنچی، دروازے کھلوا دیے اور اسے جنت میں پہنچا دیا۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بہت بڑی ہے، اس میں ان خاص اعمال کا ذکر ہے جو مخصوص مصیبتوں سے نجات دلواتے ہیں۔ ایسے خاص اعمال جو ہم دنیا میں کرتے ہیں، آخرت میں ہمیں ان اعمالوں کی وجہ سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ شعبان کی رات استغفار کا ورد کرتے ہوئے اس خاص چھوٹے سے عمل کو بھی ضرور پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی۔
آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی آپ نے یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی آپ نے یہی حکم فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، پھر اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو آپ نے اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ حضرت ربیع بن صبیح رحمت اللہ علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی، آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی۔ آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا، استغفار کرو۔ تو آپ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جن میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا ہے۔ میرے پیاروں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کے مطابق جو بھی شخص استغفار کو کثیر تعداد میں پڑھتا ہے، اپنے اوپر لازم کرتا ہے، اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور خاص طور پر شعبان کی 15ویں شب جب اللہ کی ندا لگتی ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اسے مغفرت دوں۔ پورے سال تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک خاص وظیفہ میں آپ کو بتا دوں۔ شعبان کی شب میں کبھی بھی 2 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ دونوں رکعت میں آپ کو ٹھیک اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو وہ ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد زندگی میں آج تک جتنی بھی پریشانیاں آپ نے دیکھی ہیں، جو پریشانیاں آپ کی چل رہی ہیں، ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں